آپ پر سب سے پہلی وحی جو غار ہرا میں نازل ہوئی وہ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ ان آیات میں اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ خالق کائنات ہے۔ ان آیات میں آپ کو تبلیغ وغیرہ کا حکم نہیں دیا گیا تھا، صرف آپ کو آپ پر پڑنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنا مقصود تھا۔ پہلی وحی کے ساتھ آپ کو نبی ڈکلیئر کیا گیا۔ یہاں سورہ مدثر میں آپ کو رسالت کی ڈیوٹی سونپی گئی ہے۔ اس وحی کا پہلا پورشن بتاتا ہے کہ آپ کا مشن اور ڈیوٹی ہے کہ رب کا پیغام دنیا تک پہنچائیں۔ اب یہ کیا ہے اور کیسے کیا کرنا ہے؟ سورہ مدثر کے شروع میں دعویٰ مشن کے 6 اصول بتائے گئے ہیں۔ بظاہر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہے، لیکن انڈائریکٹلی ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہی اصول ہیں جو دعویٰ مشن سے منسلک ہیں، جنہیں نبی نے اپنا میسنجر کہا ہے۔ یا ایھا المدثر، مدثر دستار یعنی ابا، مشلا، خرقہ یا اپر گارمنٹس کو کہتے ہیں جو عرب عموماً پہنا کرتے ہیں، یعنی the one who is wearing cloak اور اپر گارمنٹ۔ پھر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے جیسے پہلی وحی میں آپ کو نبوت کا خرقہ پہنایا گیا، کہا جا رہا ہے کہ اے خرقہ پوش اب تیار ہو جاؤ نبوت کی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے، لہٰذا آپ کو ایک اہم مشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ قم فانذر، قم کا عمومی مطلب کھڑے ہونا ہے، لیکن یہاں جسمانی طور پہ کھڑے ہونے کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ مشن میں فوکسڈ اور ایکٹیو ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ یہ مشن بہت بڑا ہے، اٹ ریکوائرز فل اٹینشن اینڈ انرجی، تو کہا جا رہا ہے کہ گیٹ ریڈی ٹو وارن پیپل، لوگوں کو خبردار کرو، ان کو ڈر سناؤ۔ یہاں انسان سوچ سکتا ہے کہ وہی کی ابتدا میں ہی وارننگز ہیں، گلیڈ ٹائیڈنگز یا خوشخبریاں بھی تو ہو سکتی تھی۔ اسی صورت کے اگلے حصے میں رب پاک نے عرب کلچر کی کچھ جھلک یا سین بیان فرمائے ہیں۔ نارملی معاشی بدحالی کے شکار انسان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، تمہیں تمہاری محنت اور برداشت کا صلہ ضرور ملے گا، آخرت میں تمہاری ساری محرومیوں کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر معاشرے کے ایلیٹ دولت کے نشے میں منمانیاں اور اپنے سو کالڈ سوشل سٹیٹس کو بچانے کے لیے ناانصافیاں کرتے پھریں تو انہیں صرف وارن ہی کیا جاتا ہے کہ ان سب کی بڑائیاں اللہ پاک کی بڑائی کے سامنے ہیچ ہیں۔ بڑی سے بڑی حکومتیں اس مالک کی بڑائی کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یعنی آپ ان لوگوں کو اللہ کی کبریائی، بزرگی اور بڑائی سے پوری طرح روشناس کروائیں اور زبان سے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہا کریں۔ آپ کی دعوت صرف اس کی بڑائی کے لیے ہو۔ اپنے الفاظ، کام اور عمل سے رب کو گلوریفائی کرو۔ ایک دائی کی حیثیت سے آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کمر کس لیں، کھڑے ہو جائیں، پوری ڈٹرمنیشن اور فوکس کے ساتھ جائیں اور لوگوں کو رب کا میسیج دیں۔ آپ کی دعوت کا مین تھیم رب کی ذات کی عظمت کو ابھارنا اور لوگوں کو رب کے قریب لانا ہے اور اس کی بندگی کی طرف بلانا ہو۔ ہم اس دنیا اور مرنے کے بعد بھی اسی کے محتاج ہیں، سو برنگ دیم بیک ٹو اللہ۔ دعویٰ کے کام سے منسلک لوگ رب کے ہر حکم پر پہلے خود لبیک کہیں اور وہ میسیج آگے ڈیلیور کریں، اس کے نتیجے اور آؤٹ کم پر غور نہ کریں۔ ہمارا کام صرف میسیج کو رب کے بندوں تک پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہ دینا اس کے اختیار میں ہے۔ ہرگز یہ سوال نہیں کیا جائے گا آپ سے کہ کتنے لوگوں کو نے اس پر عمل کیا، وہاں تو آپ کی انٹینشنز کی جانچ ہوگی۔ آپ اپنے وقت اور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے خلوص دل سے لوگوں کو رب کے قریب کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر اپنی واہ واہ چاہتے ہیں؟ پھر یہ آپ خود کتنی سنسیئرٹی سے رب کے احکامات کو فالو کرتے ہیں؟ یاد رکھیں جو بات عمل بنتی ہے وہی دل سے نکلتی ہے اور دوسروں کے دل تک پہنچتی ہے اور دلوں پر اثر کرتی ہے۔ دھیان میں رکھیں دعویٰ کا کام کسی خاص فرقے یا سلسلے کی مشہوری کے لیے نہیں کرنا۔ آج ہم فرقہ پرستی میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ جہاں رب کی گلوریفیکیشن کرنی تھی اپنے اپنے فرقے کے دفاع میں انرجیز کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا مکہ میں تو سینکڑوں بت موجود تھے، ہر قبیلے کا اپنا بت اور خدا تھا۔ آپ نے انہیں ایک فیت میں باندھا، پھر مدینہ تشریف لائے، وہاں بھی ریسزم اور ٹرائبلزم کو ختم کیا اور سب کو ایک ہی ٹائٹل کے نیچے جمع کیا، یعنی ہر کلمہ گو کو امتی کہا جاتا۔ وہ نسل در نسل چلے آ رہے عقیدوں اور دشمنیوں کو چھوڑ کر ایک ہی مسجد میں اکٹھے ہوتے، سب مل کے جنگوں میں حصہ لیتے، اسلام کی سربلندی میں یکساں کار فرما رہتے اور دین کا کام کیا جاتا۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک ہی محلے میں 6 مختلف مساجد بنا کے بیٹھے ہیں۔ ہم دوسروں کو کیا میسج دیں؟ ہمارے تو اپنے ہی بچے کنفیوز ہیں کہ مذہب کی کون سی شکل کو ایکسیپٹ کریں۔
آج اس آیت کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ جو دعویٰ مشن لے کے چل رہے ہیں، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، اس ڈویژن سے نکلیں۔ ہم سب نبی کی امت ہیں، ہمارے آپس کے رنجشوں اور تفرقوں کی وجہ سے آج دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے۔ ہر مسلک اپنی جگہ درست ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہر وہ چیز جو اختلاف کا باعث ہے نا، وہ بہت ہی مائنیوٹ ہے۔ شلوار تھوڑی اونچی ہو یا نیچی ہو، داڑھی کا سائز تھوڑا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، آپ اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں یا نہیں کہتے، آپ ہاتھ اپنے نیول سے اوپر باندھتے ہیں یا نیچے باندھتے ہیں، اس سے ہماری ایمانیات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ گھوڑوں اور تلواروں کو تیار رکھو، ناٹ ان لٹرل سینس بٹ میٹافوریکلی۔ آپ نے بتایا کہ وقت کی ضرورت کو پیش نظر رکھو۔ آج جنگ میڈیا کی ہے، وہاں تلواریں علم ہے اور تیز رفتار گھوڑے بہترین ذہن ہیں، ماشاءاللہ اس کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اپنی ساری انرجیز کو آپس کے جھگڑوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ سو گیٹ equipped with advanced knowledge and skills۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خود کو اتنا قابل بناؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوشش نہیں، سازش کرنی پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں۔ اس کا ظاہری مطلب تو کپڑوں کی صفائی ہے، لیکن ڈیپ میننگ جو ہے وہ انر پیوریفیکیشن ہے، یعنی تزکیہ۔ صفائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے فزیکل پیوریفیکیشن یا جسمانی صفائی، دوسری جو ہے وہ مورل یا انر پیوریفیکیشن ہے جس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ فزیکل پیوریفیکیشن میں کپڑے آ جاتے ہیں، باڈی ہے، تمام ظاہری صفائی آ جاتی ہے، اور مورل پیوریفیکیشن میں آپ کے اعمال، آپ کی نیت، آپ کے خیالات، یہ ان کی پیوریفیکیشن یا صفائی ہے۔ ایک دائی کو جو ہے نا وہ ریزنیبل ڈریسنگ کرنی چاہیے۔ جب لوگ آپ کو دیکھیں تو اچھا امیج لیں، چاہے وہ فزیکل امیج ہو یا مورل امیج ہو۔ پھر فرمایا وَرُجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی سے دور رہے۔ رجز ایک بت کا نام تھا، لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ تمام بت توڑ دیں، انہیں اپنے دل سے نکال باہر کریں، جن میں سب سے بڑا بت ہماری اپنی ایگو کا ہے، اور دعا کرتے رہا کریں کہ رب مجھے میرے ہی شر سے بچا۔ جسٹ کیپ یور ایگو اسائڈ اینڈ ورک فار اے گریٹر گڈ۔ پھر فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے۔ تمنن، جب آپ کسی کو کچھ دیں اور پھر اس کے بارے میں جتلائیں، مکمل طور پہ جینرس رہیں اور کسی سے کوئی ریوارڈ کی توقع نہ کریں، یعنی نو فیورز نو تھینکس۔ یعنی جب وہ ہدایت پہ آ جائیں تو انہیں جتلایا نہ جائے کہ میں تمہیں دین کی طرف لایا ہوں، صحیح راستہ میں نے دکھایا۔ اصل میں تو رب ہی ہے جو دلوں کو ہدایت دیتا ہے، اور رب سے بھی شکوہ نہ کریں کہ آپ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، بلکہ یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آپ کو ہدایت کے لیے چنا ہے۔ فلی ربی کا فصبر، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کیجیے۔ رب کے احکامات پر استقامت اور صبر سے کام لیں۔ دعویٰ کوئی معمولی مشن نہیں، بہت بھاری ذمہ داری ہے جس کے لیے بڑے صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے رب کے لیے لوگوں کی انسلٹس اور ریجیکشنز کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہوگا۔ لوگوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہوگا، لہٰذا اپنی ویلیوز کو کبھی بھی گرنے نہیں دینا۔ بعض لوگ سوشل پریشرز میں آ کرنا ریلیجیس پرنسپلز کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، ان کی مخالفت برداشت نہیں کر پاتے۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی ویلیو کو کسی کی خوشی کی خاطر پسے پش نہ ڈالیں، اور خود کو سمجھائیں کہ یہ اصول خالق نے مجھ پر لاگو کیے ہیں، اور یہ قوانین خود بھی فالو کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں۔